میں یہاں آپ کو ایک اور حقیقت بھی بتاتا چلوں۔ عمران خان پر 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور یہ اس میں زخمی ہو گئے تھے۔ وہ عمران خان کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا، لیکن اس دن کارکنوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا۔ ملک کے چند شہروں کے چند مقامات پر تھوڑے بہت احتجاج ہوئے اور بس، جبکہ 6 ماہ بعد 9 مئی 2023 کو کارکنوں نے 200 فوجی تنصیبات اور مقامات پر حملے کر دیے۔ ان مقامات کی بے حرمتی بھی کی گئی اور انہیں آگ بھی لگائی گئی۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں؟ لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہو اور لیڈر نے اس حملے کی ذمہ داری آرمی چیف، ڈی جی آئی اور ڈی جی سی پر ڈال دی ہو۔ لیڈر نے یہ تک کہہ دیا ہو مجھے قتل کر دیا جائے گا، مگر کوئی کارکن باہر نکل کر ٹائر تک نہ جلائے۔ لیکن 9 مئی کو لیڈر کی صرف گرفتاری پر کارکن بپھر جائیں اور یہ حساس مقامات کو آگ لگا دیں۔ کیا یہ حیران کن نہیں؟ اگر احتجاج، حملے اور آگ لگانے کا کوئی مناسب دن تھا تو وہ 3 نومبر کا روز تھا۔ اس دن عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جبکہ 9 مئی کو انہیں صرف گرفتار کیا گیا تھا۔ کارکن اس دن کیوں بپھر گئے؟ کیا کوئی سمجھدار شخص مجھے یہ باریک نکتہ سمجھا سکتا ہے؟ میرے خیال میں وجہ سادی بھی تھی اور سیدھی بھی۔ 29 نومبر کو آرمی چیف کی تقرری ابھی باقی تھی اور جنرل فیض حمید کو اپنا داؤ لگنے کی امید تھی۔ جنرل فیض حمید نے آرمی چیف بننے کے لیے مریم نواز کے سمدھی چودھری منیر کو بھی نواز شریف کے پاس بھجوایا تھا اور چودھری منیر نے ان کی باقاعدہ سفارش کی تھی اور یہ پیغام بھی دیا تھا میں ماضی کی تمام غلطیوں کا سود سمیت ازالہ کروں گا۔ میاں نواز شریف کے ایک قریبی دوست سے بھی سفارش کرائی گئی تھی، مگر میاں صاحب اپنا فیصلہ کر چکے تھے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں میاں شہباز شریف اور شاہد حقان عباسی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف راضی نہیں ہوئے اور یہ ہر صورت جنرل عاصم منیر کو چیف بنانا چاہتے تھے۔ جنرل فیض کو خواجہ آصف سے بھی بہت امید تھی۔ اس کی وجہ 2 احسان تھے۔ جنرل فیض نے خواجہ آصف کو 2018 کے الیکشن میں جتوایا تھا۔ این نے 73 کی سیٹ عثمان ڈار جیت چکے تھے، لیکن خواجہ آصف نے رزلٹ سے قبل جنرل باجوہ سے رابطہ کیا اور باجوہ صاحب نے ہنس کر جواب دیا خواجہ صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ جیتے ہوئے ہیں۔ اس مبارکباد کا بھرم جنرل فیض نے رکھا تھا۔ دوسرا، جنرل فیض نے خواجہ آصف کو ڈسکوالیفیکیشن سے بچایا تھا۔ کیسے بچایا تھا یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے اور میں آئندہ کسی کالم میں یہ پوری تفصیل سے بیان کروں گا۔ جنرل فیض کا خیال تھا خواجہ آصف اب ان احسانات کا بدلہ دیں گے، لیکن شاید یہ خواجہ آصف کو جانتے نہیں تھے۔ یہ اگر انہیں آج بھی جاننا چاہتے ہیں تو وہ جنرل باجوہ کے سرسد جنرل اعجاز امجد سے پوچھ لیں۔ ان کے پاس ایسی داستان ہے جسے سن کر کان سرخ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، عمران خان پر قاتلانہ حملے تک جنرل فیض حمید کو چیف بننے کی توقع تھی، لہٰذا انہوں نے کسی قسم کی غلطی نہیں کی، مگر جب جنرل عاصم منیر کی تقرری فائنل ہوگی تو یہ کھل کر سامنے آ گئے اور اس کے بعد عمران خان نے 26 نومبر 2022 کو ٹانک پر پلسٹر کے ساتھ لانگ مارچ بھی کیا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری کے بعد جنرل فیض نے 10 دسمبر 2022 کو ریٹائرمنٹ لے لی۔ یہ ریٹائر ہو گئے، مگر ان کی خواہشیں اور جذبہ انتقام نے ریٹائر ہونے سے انکار کر دیا اور یہ عمران خان کے خفیہ مشیر بن گئے۔ فوج کی روایت ہے آرمی چیف بننے سے قبل فہرست میں شامل تمام امیدوار پورا زور لگاتے ہیں، لیکن جب کوئی ایک کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں، اسے مبارکباد دیتے ہیں اور ریٹائرمنٹ لے کر چپ چاپ گھر چلے جاتے ہیں۔ نیا چیف بھی پرانی قدوتیں بھلا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ جنرل عاصم منیر نے جنرل فیض حمید کے ماضی کو کھلے دل کے ساتھ بھلا دیا، لیکن جنرل فیض نہیں بھولے۔ یہ جذبہ انتقام میں اندھے ہو گئے اور انہوں نے وہ کر دیا جس کا نتیجہ 9 مئی کی شکل میں نکلا۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے عام سے کارکنوں نے فوج کے ان مقامات پر بھی حملے کیے جن کے بارے میں فوج کے اپنے لوگ بھی نہیں جانتے تھے۔ لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کی لوکیشن کتنے لاہوریوں کو پتہ ہوگی؟ سی ایس ٹی، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر، چک درہ کے ایف سی فورٹ، آرمی ملٹری ہسٹری انسٹیٹیوٹ اے ایف آئی سی، گجرانوالہ کینٹ کے راہ والی گیٹ، مردان کے پنجاب ریجیمنٹل سینٹر اور جی ایچ کیو کے گیٹس کے بارے میں عام کارکنوں کو کیسے علم ہوا؟ یہ ساری لوکیشنز اور اس کی حساسیت سے صرف اندر کے لوگ واقف تھے اور جنرل فیض سے زیادہ اندر کا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ لہذا جنرل فیض نے اس فساد میں عمران خان کی سہولت کاری کی۔ انہیں اس سے قبل ایک آدھ بار سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ انہیں ایسے مقامات پر بھی
لایا گیا جہاں یہ اپنے دور اقتدار میں دوسروں کو بلایا کرتے تھے۔ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد سہولت کاری کرنے والے آفیسرز کے انجام کے بارے میں بھی بتایا گیا، لیکن یہ باز نہ آئے اور یوں 9 مئی ہو گیا۔ ہمیں یہاں یہ ماننا ہوگا 9 مئی پاکستان کا 9/11 تھا، اور اس نے پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہر چیز بدل کر رکھ دی جس طرح 9/11 نے پورے امریکہ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ افواج پاکستان کو 9 مئی میں اپنے لوگوں کی انوالومنٹ کا اندازہ تھا، چنانچہ انتہائی سینئر لیول کے آفیسرز تک کو فارغ کر دیا گیا۔ ان آفیسرز میں کور کمانڈر لاہور بھی شامل تھے، جبکہ درجنوں بریگیڈیئرز، کرنل اور میجرز بھی اس فہرست میں موجود ہیں۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، 9 مئی کو سال گزر گیا۔ اس دوران عدالتوں نے بھی انتشار پھیلانے والوں کا کیس کسی سمت نہیں لگنے دیا اور فوج بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ عمران خان کو عدالتوں نے بار بار ضمانت دی، ان کی سزائیں بھی معاف ہوئیں اور یہ سائفر، توشہ خانہ اور عدت میں نکاح جیسے سنگین مقدموں سے بھی رہا ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ جیل سے باہر نہ آ سکے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عمران خان پر باقاعدہ جنگ چل رہی ہے۔ عدالتیں انہیں شام سے پہلے گھر دیکھنا چاہتی ہیں، جبکہ ریاست آخری گولی اور آخری جوان تک انہیں جیل میں رکھنا چاہتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر 22 جولائی 2024 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پر چھاپا پڑا۔ رؤف حسن گرفتار ہو گئے۔ یہ 75 سال کے علیل بزرگ ہیں، مگر اس کے باوجود یہ مائک اور کیمرے کے ہیضے میں مبتلا ہیں۔ ریاست ان کی بیماری اور بڑھاپے کا احساس کر رہی تھی، لیکن یہ انسانوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو جب تک آخری گھر نہ دیکھ لیں یا غلازت تک نہ پہنچ جائے انہیں آرام نہیں آتا۔ رؤف حسن نے بھی یہی کیا، انہوں نے ریاست کو مجبور کر دیا اور ریاست نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد رؤف حسن نے چند گھنٹے نہ لگائے اور یوں تمام راز کھل گئے۔ چھاپے کے دوران کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ قابو میں آ گئے۔ رؤف حسن کے موبائل بھی مل گئے اور اس کے بعد جنرل فیض، ان کے 3 ساتھی بریگیڈیئرز ریٹائر غفار، بریگیڈیئر ریٹائر نعیم اور کرنل ریٹائر عاصم بھی سامنے آ گئے۔ عمران خان کا جیل کا نیٹ ورک بھی جنرل فیض کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں مزید لوگ سامنے آئے، یہ بھی گرفتار ہوئے اور معاملات کھلتے چلے گئے۔ آخری اطلاعات کے مطابق جنرل فیض کے کورٹ مارشل کی تیاری ہو رہی ہے، جس کے بعد یہ پاکستانی تاریخ کے پہلے سابق DG ISI ہوں گے جن کا کورٹ مارشل ہوگا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے انہیں فوج میں بغاوت پھیلانے، اختیارات کے ناجائز استعمال اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے جرائم میں سزا ہو جائے گی۔ اب یہاں پر چند سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک، اگر فوج نے 9 مئی کے جرم میں اپنے سابق DGI کو سزا دے دی، اس نے اسے نہیں چھوڑا، تو کیا یہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے باقی ذمہ داروں کو معاف کر دے گی؟ دوسرا، اگر فوج کو اپنی سیاسی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے اور یہ انہیں ٹھیک کرنا چاہتی ہے، تو کیا سیاستدانوں اور عوام کو بھی اپنی غلطیوں کو نہیں سدھارنا چاہیے؟ اور تیسرا، کیا ریاست عمران خان کے دباؤ میں آ کر انہیں پورا ملک برباد کرنے کا موقع دے دے گی؟ یہ لوگ اس قدر خطرناک ہے کہ ان کے ہاتھ سے کسی عام شہری کی عزت محفوظ ہے اور نہ ہی شہداء کی یادگاریں۔ کیا ایسے لوگوں کو ایک اور 9 مئی کا چانس دے دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر جنرل فیض حمید کو اپنی غلطیوں کا تاوان ادا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر بچت عمران خان کی بھی نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے انجام کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو اسی بھی تیاری کر لینی چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ذمہ دار احتساب کی چکی سے بچ سکے گا، اور اگر یہ لوگ بچ گئے تو پھر میرے منہ میں ہاک، اللہ معاف کرے، یہ ملک نہیں بچ سکے گا۔